پھر آگے آیت نمبر 15 میں ہے اذ تلقونہ، جب تم لے رہے تھے اسے بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں سے. لکی کیا ہوتا ہے؟ لام قوف یا اس کا روٹ ورڈ ہے تلقونہ کا. ملاقات کرنا بھی ہوتا ہے، ڈالنا بھی ہوتا ہے. تو جب تم لے رہے تھے اسے اپنی زبانوں سے اپنی ڈال رہے تھے، ادا کر رہے تھے یہ الفاظ. وَتَقُولُونَ، اور تم کہہ رہے تھے بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہوں سے، ما وہ جو، لیسا نہیں تھا، لکم تمہیں، بھی جس کا، علم کوئی علم. وَتَحْسَبُونَهُ، اور تم سمجھ رہے تھے، ہا سین با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تم سمجھ رہے تھے اسے ہینا، معمولی. ہینا معمولی. وہوا، حالانکہ وہ، عند اللہ، نزدیک اللہ کے، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک، عظیم، بہت بڑا تھا. اب یہ جو حینا ہے اس کا بھی روٹ ورڈ لکھ لیں. حینا کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ہا یا نون، معمولی. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنی زبانوں سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم سمجھ رہے تھے اسے بہت معمولی، اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بڑی چیز تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ ساری تنبیہات ہیں کہ اپنی زبان کو ہلانے سے پہلے انسان کو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے، اور کم از کم ایک مومن کو تو بہت بار سوچنا چاہیے کہ کہیں میری زبان کے کسی غلط کلمے سے، کسی غلط جملے سے کسی کا امیج تو نہیں خراب ہو رہا، کسی کی عزت پہ حرف تو نہیں آ رہا، کسی کی زندگی کا کوئی معاملہ تو نہیں خراب ہو رہا. حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کسی چیز کو بڑا حقیر سمجھتا ہے، مگر وہ کلمہ اسے جہنم کی گہرائیوں تک پہنچا دیتا ہے. وہ ایک حدیث ہے نا، بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں. کیا سوچتا نہیں؟ کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کر گرتا ہے جتنی مشرق مغرب کی دوری ہے، اتنی دور نکل جاتا ہے، اتنی دور گر جاتا ہے. تو یہ زبان کا ہلانا اور باتوں کو بغیر کسی تصدیق کے کر دینا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ معاملہ کیوں اتنا خراب ہو گیا؟ اتنا بڑا سکینڈل کی چھوٹی سی بات تھی، لیکن اس کو پھیلانے سے اور اس کی بار بار بغیر سوچے سمجھے تشہیر کرنے سے، بغیر کسی گواہ کے تشہیر کرنے سے، بغیر کسی ثبوت کے، تو یہ معاملہ اتنا بگڑ گیا اور مدینہ کی ساری فضا خراب ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ یہاں تنبیہ کر رہے ہیں مسلمانوں پہ کہ تم اسے بہت چھوٹا سمجھتے تھے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا بہتان تھا. وَلَوْلَا، اور کیوں نہ، اذ جب، سمعتموہ، سنا تھا تم نے اسے، قلتم، کہا تم نے، ما نہیں، یکونو ہے، لنا ہمارے لیے، ان نتکلم، ان کے، نتکلم نہ ہم کے لیے ہم کلام کریں، بہذا ساتھ اس بات کے، سبحانک پاک ہے تو، ہذا یہ ہے، بہتان عظیم، بہتان بہت بڑا. جب تم نے ایسی بات سنی تھی، اتنی غلط بات سنی، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نہیں ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم کلام کریں ساتھ اس بات کے، کہ یہ بات اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس بات کو اپنے منہوں میں لیں اور اس کو ڈسکس کریں. یہ ٹاپک اس قابل ہی نہیں ہے. پاک ہے تو، یہ ہے بہتان بہت بڑا. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور یہ صرف اور صرف بہتان ہے. اب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے یہاں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بہتان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر، ان کے والدین کے لیے بھی اذیت کا باعث، ان کے لیے بھی، اور رسول اللہ جو ان کے شوہر تھے ان کے لیے بھی، سب کے لیے اذیت کا باعث. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ پر بات کیسے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے رسول کے لیے ایسی زوجہ کا انتخاب کیا. یہ تو بہت بڑی بات بن جاتی تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانک، پاک ہے تو، یہ ہے بہتان بہت بڑا، کہ تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا؟ تمہارا اخلاق جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے تھا کہ تم کہتے کہ یہ گفتگو ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں، ہماری زبان اس کی اجازت نہیں دیتی.
اور اللہ پاک ہے، یہ تو نرا بہتان ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ مجھے سب سے زیادہ مبغوض اور میری مجلس سے دور رہنے والے وہ لوگ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے ہیں، زیادہ باتیں کرنے والے ہیں، بلا سوچے سمجھے اور بغیر احتیاط کے بولنے والے۔ بات بھی کی جائے، احتیاط سے کی جائے، تھوڑی کی جائے، اور بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ اور دو لفظ بتائے انہوں نے، کون سا؟ السرسارو، سرسارا کیا ہوتا ہے؟ زیادہ باتونی ہونا، تو بہت باتیں کرنے والا۔ اور متشدق، متشدق کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں پر زبان کے زور کی وجہ سے غالب آتا ہے اور ان کو گالی دیتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں، ان کی مجلس سے دور رہنے والے ہیں، زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے، سرسارا کرنے والے اور متشدق کے زبان۔ دیکھیں کچھ لوگ حق پر ہوتے ہیں مگر چونکہ وہ زبان کے گفتگو کے غازی نہیں ہوتے، اس لیے لوگ ان پر ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی چرب زبانی سے حق والے کو نیچے کر لیتے ہیں، اس کو دبا لیتے ہیں، اس کو سپریس کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ سخت ناپسند، ان کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ تو ایک مومن کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بغیر تصدیق کے بات کو کبھی بھی آگے نہ کرے، آگے پہنچائے نہ۔ اور اس طرح کے پروپیگنڈا اور اس طرح کے سکینڈلز جو اب تو بہت زیادہ ان کو پھیلانا، اس کی تشہیر کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ایک کلک کے ساتھ وہ کتنے لوگوں تک وہ جو میسج ہے یا وہ بات ہے وہ پہنچ جاتی ہے، اور ہم بلا تحقیق ایسے میسیجز ڈیلی فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی اچھی بات، کوئی دانائی کی بات، وہ تو فارورڈ کر دی، کیونکہ دانائی کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ جہاں کہیں اسے لے لیتا ہے، یہ تو حدیث مبارکہ ہے۔ لیکن کوئی بھی فضول بات یا کوئی بھی اسکینڈل والی بات، یہ بغیر تصدیق کے کبھی فارورڈ نہ کرے۔ اور کبھی کبھی فارورڈ میسیجز میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے نیچے تنبیہات ہوتی ہیں، اگر نہیں کرو گے تو تباہی آ جائے گی، کرو گے تو تمہاری 3 خواہشیں پوری ہو جائیں گی، تمہاری 5 خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ کون سے میسیج ہیں جو جنہوں نے یہ میسیجز بھیجنے والے انہوں نے اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اگر میسیج فارورڈ ہو گیا، یہ میسیج اتنی بار فارورڈ ہو گیا تو ہر بندے کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی؟ بالکل ایک، میں تو کبھی بھی ایسی چیز فارورڈ نہیں کرتی جس کے نیچے یہ لکھا آ جائے، وہ تو نہیں کرتی، کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ میں نہیں ہیں۔ کسی کی بھی دعا کا قبول کرنا خالصتاً اللہ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، کوئی اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے اور دعا کرنا ہے، اللہ سے توفیق مانگنا ہے، باقی سب آپ کی قسمت میں کیا ہے وہ سب تقدیر کی بات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں تدبیر ہے۔ پھر آگے 17 آیت میں ہے یعظکم اللہ، نصیحت، وعظ، واو عین زوئے اس سے نکلا ہے یہ، یعظکم اللہ، نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ، ان کے تعودو، نہ تم دوبارہ کرنا، نہ بریکٹ میں ہے کہ تم دوبارہ کرنا، یعنی کہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ دوبارہ، یہ اس سینس میں آتا ہے کہ تم ہرگز نہ یہ دوبارہ کرنا، خبردار جو یہ تم کرو، ایسے کہتے ہیں نا، اب اس میں نہیں کا تو کوئی لفظ نہیں ہے اس جملے میں، خبردار جو تم یہ کرو، تو بس یہ اسی طرح، اس لیے نہ کو بریکٹ میں لکھ لیں۔ نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ کے تعودو، نہ تم دوبارہ کرنا، نہ کو بریکٹ میں لکھیں کہ تم دوبارہ کرنا، لمثلہ، اس جیسا، ابداً، کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید تاکید کر رہے ہیں مومنوں کو کہ، اور اپنا آپ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بیان کرتے ہوئے، اپنا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم دوبارہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا، کبھی کسی ایسی چیز میں انوالو نہ ہونا اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اور بیان کرتا ہے اللہ، لَكُمُ الْآيَاتِ، لَكُمُ الْآيَاتِ، لَكُم، تمہارے لیے، آیات کو، واللہ، اور اللہ، خوب علم والا، حکیم، خوب حکمت والا ہے، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھلے کے لیے بیان کیا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات کو بیان کر دیا تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم نقصان سے بچ جاؤ، تاکہ تم وہ طریقے سیکھ لو جو اللہ تعالیٰ نے اتارے، جو اسلام
میں طریقے ہیں، بات کے طریقے، معاملے کو سنبھالنے کے طریقے، کسی کی عزت کو سنبھالنے کی، عزت رکھنے کے طریقے، کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقے. اور یہ کس اللہ نے اتارے ہیں؟ جس کے پاس سارا علم ہے. وہ جانتا ہے کہ کس بات کو کیسے کرنا ہے اور کیا سچی بات ہے. اندر کے معاملہ تم نہیں جانتے. تو جو اللہ نے طریقے بتائے ہیں وہی حکمت والے ہیں، وہی سچے ہیں، وہی دانائی والے ہیں، کیونکہ اس کا علم سب سے زیادہ ہے. علیم حکیم، یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہے نا کسی بھی آیت کے بعد، یہ بڑی غور و فکر، اس پہ بڑا غور و فکر کرنا چاہیے. علیم چونکہ اس کا علم سب سے زیادہ ہے، لہٰذا وہ حکیم بھی سب سے زیادہ ہے. حکیم جو ہے اس سے مراد حاکم بھی ہے اور محکم بھی ہے. حاکم یعنی کہ فیصلہ کرنے والا جو حکم دیتا ہے، اور محکم کہ وہ حکم جو ہے وہ اس میں حکمت کتنی زیادہ ہے اور اس میں دانائی کی بات کتنی زیادہ ہے، وہ فیصلہ کتنا اچھا ہے اور کتنا رائٹ ہے، رائٹ ٹائم پر ہے، وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. وہ حکیم ہے جو حکم دیتا بھی ہے، اور اس حکم کے اندر جتنی حکمتیں ہیں وہ بھی ساری اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو حکمت ہے وہ استاذہ کہتی ہیں کہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایجاد میں حکمت، صورت میں اور غایت میں. ایجاد میں حکمت یعنی کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی تخلیق کی، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے وہ شرعی ہیں چاہے وہ کونی ہیں. شرعی احکامات کیا ہوتے ہیں؟ جو شریعت سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں انسان کو اختیار دیا گیا. تم نماز پڑھ بھی سکتے ہو، تم نماز نہیں بھی پڑھ سکتے، لیکن اللہ نے فرض کیا ہے پڑھنی ہے. نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. پڑھ لو گے تو اللہ کی رضا ہے، لیکن اختیار انسان کے پاس ہے. کچھ کونی احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہیں، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، وہ ہونے ہی ہونے ہیں، وہ کائنات کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں. جیسے کہ سورج کا وقت پر نکلنا، سورج کا وقت پر غروب ہو جانا، موسموں کا آنا، دن کا آنا جانا، اور یہ جو ہماری ارتھ اور باقی پلانٹس جو اپنے مداروں میں گھوم رہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کونی احکامات ہے. تو ہر حکم کونی ہو یا شرعی، اس کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور حکمت کس طرح کی؟ 3 طرح کی ہوتی ہے: ایجاد میں، صورت میں، غایت میں. ایجاد، کسی چیز کو وجود کیوں دیا گیا؟ جیسے کہ سورج کو وجود کیوں دیا گیا؟ سورج کو وجود نہ دیا جاتا تو زمین پر بھی کوئی جاندار نہ ہوتا، کیونکہ سورج زمین پر جب اپنی سن لائٹ جب سن ریز آتی ہیں زمین پر، تو اتنا ہیٹ کا لیول، اتنی ہیٹ زمین ایبزارب کرتی ہے یا زمین ریسیو کرتی ہے جتنی یہاں پر جانداروں کو چاہیے، جتنی لائف کو سسٹین کرنے کے لیے چاہیے. تو وجود اس کا جو ایجاد ہے، وجود ہے، اس کی ایک حکمت ہے. پھر صورت کی بھی ایک حکمت ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہیٹ تو آنی تھی، اب سورج ایسا کیوں ہے؟ یہ گول کیوں نظر آتا ہے؟ یہ اتنے فاصلے پہ کیوں ہوتا ہے؟ اور اس کی پیلی روشنی کیوں ہے؟ یہ ساری اس کی صورت ایسی کیوں ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی لاجکس ہیں. وہ پیلا کیوں ہے؟ روشنی نیلی بھی تو ہو سکتی ہے. لائٹس دیکھیں کتنے کلرز کی ہوتی ہیں، گرین بھی تو ہو سکتی ہے. لیکن اس کی بھی بات ہے کہ یہ پیلی یا سفید روشنی، دیکھیں ہم اپنے نمازوں کے اوقات جو ہیں، یہ پیلی اور سفید روشنی اور پھر اس کے غروب ہو جانے سے سب تعین ہوتا ہے، ٹھیک ہے. باقی کلرز میں شاید نہ ہو سکتا. تو سورت کی بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. وہ گول ہے، سٹار ہے، اور بھی بہت سی اس کے جو ایسٹرولوجیکل جو ریزنز ہوں گی وہ بہت سی ہوں گی کہ اس کا وقفہ اتنا ہے. اس سے زیادہ وقفہ ہوتا اس کا جو صورت ہے، اس کی شکل اور اس کا وقفہ ایک خاص وقفے سے اگر وہ چینج ہو جاتا، اس کی گریوٹی بھی ایک خاص طرح کی گریوٹی ہے. اس گریوٹی پر ارتھ کا جو آربٹ بنتا ہے، وہیں پر ارتھ ٹریول کرتی رہے گی تو لائف سسٹین رہے گی، نہ اس سے قریب نہ اس سے دور. تو اس کی ایسی ہی صورت اتنا ہی وقفہ بنتا تھا، ٹھیک ہے. پھر غایت میں، غایت کیا ہوتا ہے؟ اس کے انجام میں. پھر انجام بھی بہت اچھا ہوا. اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں جو حکمت ہے اس کا انجام بھی بہترین ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے. کیسے؟ دیکھیں سورج جب چمکتا ہے زمین پر تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر اس کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہی ہے کہ لائف
یہاں پہ سسٹین رہتی ہے. اب دیکھیں اوزون لیئر میں وہ جو چھوٹا سا ہول تھا، اب گڈ نیوز ہے کہ وہ بھرنا شروع ہو گیا ہے، لیکن جو بھی ہے جب تک یہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گی تب تک اس کا پوری طرح سوراخ کے بند ہونے کا چانس تو کم ہی ہے. اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس طرح کی گیسز جو ہے وہ مسلسل ریلیز ہو رہی ہیں ہمارے پولیوشن کی وجہ سے اور فیول کی جلنے کی وجہ سے. لیکن بہرحال تو یہ جو سورج کا جو انجام ہے وہ کتنا اچھا ہے کہ لائف سسٹین بھی ہوتی ہے. سورج سے روشنی لے کے پھل پودے اگتے ہیں، انہیں ہم بھی کنزیوم کرتے ہیں، جانور بھی کنزیوم کرتے ہیں، جانور کنزیوم کرتے ہیں، ہم جانوروں کو پھر کنزیوم کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ انجام کے اعتبار سے بھی حکمت سے بھرا. یہ تو صرف ایک سورج کی مثال ہے. آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں وہ ایسے ہی ہوگا. آپ صرف درختوں کی مثال لے لیں تو اس کا بھی ایک وجود ہے. یہ درخت نہ ہو تو کیا ہو، پہاڑوں کا بھی ایک وجود ہے. وہ ورنہ قرآن میں کیا آتا ہے، زمین ڈھلک جائے. یہ میخوں کی طرح گڑے ہیں، زمین کو ٹھہرائے ہوئے ہیں. درختوں کا بھی ایک وجود ہے. اور دیکھیں وجود میں بھی بہت سی لاجکس ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے سوائل ایروجن نہیں ہوتی اور زمین جو ہے جس جگہ درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں زمین زرخیز رہتی ہے. ایک تو درخت کی جو جڑیں ہیں وہ بھی پانی ابزارب کرتی ہیں، دوسرا وہ مٹی کو بھی فرٹائل رکھتی ہیں. یہ جو پانی کی ابزارپشن ہے، درخت جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ تو اس کی جڑیں تو پانی ابزارب کرتی ہیں، لیکن وہاں جو ارد گرد کی مٹی ہے وہ بھی فرٹائل ہو جاتی ہے، وہ بھی پانی کو زیادہ اچھا ابزارب کرتی ہے. یہ فلڈز کو روکتے ہیں. درخت جہاں پہ زیادہ ہوں وہاں پہ فلڈز کو بھی یہ روکنے میں بہت زیادہ معاون ہوتے ہیں. اس کی بہت سی ڈیٹیل میں لاجکس آتی ہیں، لیکن بہرحال یہ اس کا وجود ہے. پھر ایک اس کی صورت ہے، صورت بھی خوبصورت ہے. پتے کیا کرتے ہیں، یہ کاربن کے سٹورز مانے جاتے ہیں کہ جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ہم ریلیز کر رہے ہوتے ہیں ہوا میں اپنی گاڑیوں کے ذریعے، فیکٹریز کے دھوئیں کے ذریعے، تو یہ اس کو ایبزارب کرتے ہیں. اور پھر ان کے اپنے کھانے پینے کا مطلب کون سڑکوں پہ جو پودے لگے ہیں انہیں کون پانی دیتا ہے، یا جو کسی خضرو پودے ہوتے ہیں انہیں کون پانی دیتا ہے، مگر ان کے پتے ایسے ہیں، ان کا وجود ایسا ہے اور ان کی صورت ایسی ہے کہ یہ اپنی خوراک خود ہی بنا لیتے ہیں فوٹوسنتھسس سے. انہیں تھوڑا سا بھی پانی کافی ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی سے اپنی خوراک بنا لیتے ہیں. اور پھر انجام کتنا اچھا ہوتا ہے کہ جہاں پر درخت ہوتے ہیں وہاں پہ آکسیجن زیادہ ریلیز ہوتی ہے، وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ ایبزارب زیادہ ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اس کا پروسیجر ہوتا ہے فوٹوسنتھسس کا تو اس میں جو آکسیجن ریلیز ہوتی ہے وہ انسانوں کو بھی ملے گی. ٹھیک ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ یوز ہو جائے گی، آکسیجن ریلیز ہو جائے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر حکم، اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق کے پیچھے اس کا مکمل علم، اس کی مکمل حکمت ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یحبون پسند کرتے ہیں، ان کے تشیع الفاحشۃ پھیلے بے حیائی، فی الذین ان لوگوں میں جو آمنوا ایمان لائے، لہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، پھر دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں تم جانتے. اب یہاں پر وہ لوگ، یہ کافر اور مسلمان دونوں ہو سکتے ہیں، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی، صرف لوگوں کی بات کی گئی ہے نا، کسی خاص کو مخاطب نہیں کیا، نہ یہود کو نہ کفار کو، لوگوں کی بات کی گئی ہے. بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، جو مومنوں میں فحاشی کو فروغ دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم جانتے. اب اس میں کیا بات آتی ہے، تشیع کیا ہوتا ہے، اشاعت، پھیلانا. فاحشہ بے حیائی کا، فاحشہ جو ہے ہر وہ کام جو انسان کی نفسانی شہوانی خواہش کو ابھارے وہ فاحشہ ہوتا ہے. فاحشہ بہت کبھی گناہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس سے عقل اور شرم دونوں برا سمجھیں. تو ایسی کوئی بھی چیز دیکھیے، ہمارے دین میں نا یہ جو شرم ہے نا، حیا، اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اس جانور کو حرام قرار دے دیا گیا ہے جس میں حیا بہت کم ہے. اب آپ کہیں گے جانوروں میں تو ویسے ہی حیا نہیں ہوتی.
وہ ٹھیک ہے، جانور کی جبلت جو ہے وہ انسان جیسی نہیں ہے. انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے زیادہ تر مخلوقات پہ، اور اسے سربلند بنایا. اس کے کھانے پینے رہنے کے انتظامات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں جانوروں سے. لیکن جانوروں میں بھی کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں. جیسے جب وہ کوئی فیمیل میٹنگ کر رہی ہوتی ہے میل سے، تو وہ اس دوران اس کے جو بیبیز پروڈیوس ہوتی ہیں وہ اس دوران کسی اور میل کے ساتھ میٹنگ نہیں کرتی. مگر یہ جو خنزیر ہے، اس کی ایسی جبلت ہے کہ اس کی مادہ بہت سے میلز کے ساتھ میٹنگ کر لیتی ہے، تو اس جانور کو کھانا حرام قرار دے دیا گیا. تو ایسا فعل انسانوں اور وہ بھی مومنوں میں کیا اللہ تعالیٰ جائز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ فواحش کا بہت سخت اس کو ناپسند کیا گیا ہے. اس کی اشاعت کو بھی بہت ناپسند کیا گیا ہے. جب کسی قوم میں، حدیث مبارکہ ہے، جب کسی قوم میں فحاشی پھیل جاتی ہے تو اللہ ان میں ایسے امراض پیدا کر دیتے ہیں جو ان سے پہلوں میں نہیں ہوتے. تو ایسا ہے نت نئے ڈیزیز. کچھ سال پہلے، کچھ ڈیکیڈز پہلے آپ دیکھیں تو کیا ایڈز تھا؟ نہیں تھا. لیکن جب ایسے معاملات اور ایسی برائیاں معاشرے میں پھیل جائیں گی تو پھر ایسی بیماریاں آئیں گی جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث مبارکہ کے ایمان اور حیا ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ایک گیا تو دوسرا بھی چلا جائے گا. حیا میں خیر ہی خیر ہے. بہت سی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا، اور بے حیائی اور بدی، یہ بے حیائی بدی کا حصہ ہے، بے حیائی بدی ہے اور یہ جہنم میں لے جائے گی. تو یہ حیا ایمان کے ساتھ ساتھ ہے. اور بے حیائی، جب تم حیا نہ کرو تو پھر کچھ بھی کرو، وہ آپ کو کبھی بھی ایمان پر رہنے نہیں دے گی. تو اپنی اولاد کو، خود کو حیا کا پابند کرنا ہے. ایسی چیزیں جو کہ ایک نان مسلم معاشرہ بھی پسند نہیں کرتا، وہ مسلم معاشروں میں بھی عام ہوتی جا رہی ہیں. تو اس کا کیا سدباب، اس کا کیسے سدباب ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے دین، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کے جو سنت پر معاملہ کرے گا وہ ان برائیوں سے بچ جائے گا. جو نماز کا پابند ہوگا، جو دین کو سیکھے گا، جو قرآن کو سمجھے گا، وہ ان سب باتوں کے مطلب، ان سب باتوں کے مفہوم کہ حیا کیوں ضروری ہے، زنا کیوں اتنا برا ہے، کیوں اس کی اتنی ممانعت ہے، کیوں اس کے اوپر اتنی بڑی حد ہے، وہ سب سمجھ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا اللہ سے حیا کرو، تو صحابہ نے فرمایا ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. فرمایا یہ نہیں، بلکہ حیا وہ کرتا ہے جو سر اور جو اس میں ہے اس کی حفاظت کرے. سر میں کیا ہے؟ اپیرنٹلی تو بال ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ دماغ. کہ دماغ کے اندر خیالات کی بھی حفاظت کرو. جو سر اور اس میں ہے اس کی حفاظت کرو. جو پیٹ اور اس میں ہے اس کی حفاظت کرو. پیٹ میں کیا ہے؟ آنتڑیاں تو ہیں، آنتیں تو ہیں. لقمہ حلال کا ڈالو اس میں. موت اور گلنے سڑنے کو یاد رکھو. اور چوتھی کیا چیز بتائی؟ آخرت. حیا وہ کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے جو سر اور سر کے اندر ہے، جو پیٹ اور پیٹ کے اندر ہے، جو موت اور گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے، جو آخرت کا چاہنے والا ہے، اور جو دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے. جس نے یہ سب کیا اس نے اللہ سے شرمانے کا حق ادا کر دیا. یہ ہے اللہ سے شرمانے کا حق. ہم لوگوں سے تو پھر حیا کر لیتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ سے حیا کرتے ہیں؟ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اسے ڈر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی آنکھ ہر جگہ دیکھ رہی ہے اس سے نہیں ہم ڈرتے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے شرم کی جائے. تو کتنا اللہ تعالیٰ جب انسانوں سے اتنی زیادہ حیا کا حکم ہے تو اللہ کی کتنی کرنی چاہیے. کتنا دماغ کو اور خیالات کو پاک رکھنا چاہیے. کتنا حرام اور حلال میں فرق کا دھیان رکھنا چاہیے. کتنا موت کو یاد کرنا چاہیے. کتنا آخرت کو چاہنا چاہیے. اور دنیا کی زیب و زینت، کون ہے ہم میں سے جو دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑے ہوئے ہے؟ یہ سارے جو احکامات پچھلے لیسن میں بھی تھے اور اس میں تو خیر یہ سارے تنبیہات ہیں مومنوں کے لیے. ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ مومن کا ذہن ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے. لیکن پچھلے جو ہم نے احکامات سارے پڑھے زنا کے بارے میں اور
حد قذف کے بارے میں، لعان کے بارے میں، تو کیا سمجھ آئی ہمیں کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم حیا والے ہوں، ہم دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، ہم دوسروں کی باتیں اچھالنے والے نہیں، دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے ہوں، اور جب کسی کا ایسا عیب ثبوت کے ساتھ مل جائے تو پھر اس کو سزا دینے والے بھی ہوں۔ ایک بار ایک چور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پکڑا گیا، تو اس نے کہا معاف کر دیجئے، پہلی بار چوری کی ہے۔ اس نے کہا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میرا رب اتنا ظالم نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ظالم نہیں، یعنی پہلی بار میں نہیں پکڑتا، یہ تم بار بار، تم نے پتہ نہیں کتنی بار، مطلب یہ تھا کہنے کا کہ کیا کہ اللہ نے تمہیں پکڑ لیا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو ڈھیل دی، جس کے عیب پہ پردہ ڈال دیا، تو وہ ڈر جائے، وہ ڈر جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا، اور وہ توبہ کر لے، وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ حدیث میں آتا ہے 7 ہلاک ہونے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک، جادو، ناحق قتل، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، مال جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، مومن پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 سال کے اعمال غارت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اتنی ساری باتیں احادیث میں، آیات میں پڑھنے کے بعد اگر ہم زبان اپنی ہلانے سے پہلے سوچے نا، کسی کی بھی بیٹی، کسی کے بھی بارے میں، ایون کہ ٹی وی سیلیبریٹیز کے بارے میں بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی تبصرے کرنے کی۔ ہم کیوں ان کی لائفز کو ڈسکس کریں اور اس کی تشہیر کریں اور اس کو پھیلائیں ان باتوں کو، کیوں؟ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بے حیائی پھیلانے پر ہی تو آیت ہے، کہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے، ان کے لیے عذاب دردناک ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ اب یہ تشیع الفاحشہ میں کیا کیا آتا ہے، کہاں کہاں سے بے حیائی پھیلتی ہے، سوچیں ذرا۔ اب تو اتنے زیادہ چینلز، اتنے راستے ہیں بے حیائی پھیلنے کے کہ آپ گننے لگیں گے تو گنے بھی نہیں جائیں گے۔ سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارمز گن لیں، آپ ٹیکسٹ میسیجز گن لیں، آپ کوئی ناول، کوئی بھی ریٹن ٹیکسٹ، کوئی بھی ایسا، اس میں بھی فحاشی پھیل رہی ہے، اس میں بھی بری باتیں پھیل رہی ہیں، ٹیکسٹ میسیجز میں یا ویژولز میں، یا ناولز ہیں یا شاعری ہے ایون کے، پھر ویژولز میں یہ جو ہماری ٹی وی ہے، کوئی ڈرامہ سیریلز ہے، سیریز ہے یا موویز ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، وہ سب کیا ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، رسالوں میں، نیوز پیپرز میں۔ اب ان کاموں میں جتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں، وہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے ان کی جابز پر۔ جو ایسے چینلز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ان اوتھینٹک خبریں وہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں، پھر ان کو پہنچایا جاتا ہے، وہ اخباروں میں دی جاتی ہیں، اخبار والے اخباروں کو پہنچا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا آدمی جو نیوز پیپر تک پہنچا رہا ہے گھروں میں، وہ سب لوگ اس میں انوالو ہیں۔ ہم دیکھیں ہم کام کیا کر رہے ہیں، اور اب تو نیوز پیپر تو لوگ ہی کم خریدتے ہیں، تو سب کچھ فنگر کلکس پر۔ ایسے ہی تو اللہ نے نہیں کہا کہ تمہاری انگلیوں کی پوریں، یہ تمہاری سکن بھی بولنا شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے بھی تو گناہ کیے ہوں گے نا، تو یہ بھی بولیں گی۔ تو فحاشی کی کسی بھی طرح کی تشہیر، کوئی بھی ایسا کلام جو مومن کو سوٹ نہیں کرتا، کوئی ایسا خیال جو مومن کو سوٹ نہیں کرتا، کوئی ایسی بات جو کسی بھی معاشرے میں گندی بری سمجھی جاتی ہے، اس کو پھیلانا غضب کو دعوت دینا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، فضل کیا ہوتا ہے؟ زائد، فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، وان اللہ، اور بے شک اللہ، رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ رحمت ہی تو کی ہے تم پہ، ہر چیز بتا دی ہے، ہر چیز بتا دی ہے کہ بچ جاؤ، دنیا میں بھی بچ جاؤ، آخرت میں بھی بچ جاؤ، ان سب باتوں سے بچ جاؤ۔ کہیں پہ کوئی چیز نشر ہوتی ہے، اس سے کنارہ کر لو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث مبارکہ، کہ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جن برائیوں کا خوف ہے، وہ نفسانی خواہش اور لمبی آرزو ہے، کیونکہ نفسانی خواہش حق بات سے روکتی ہے، اور لمبی آرزویں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ تو یہ سچ ہے،
کہ یہ جو لمبی آرزوئیں ہیں اور یہ نفسانی خواہشیں ہیں یہ آپ کو حق بات نہیں کرنے دیں گی. آپ کو جس میں ٹیسٹ آئے گا، لذت آئے گی، آپ وہی باتیں کریں گی، خواہ وہ کتنی ہی حق سے پرے باتیں ہوں. ہم وہی چیزیں ڈسکس کریں گے. خواتین جو ہیں وہ مزے لے لے کے دوسروں کے گھروں کے بارے میں گوسپس کریں گی، اور کچھ نہیں تو جو ان کے نفس کی خواہش ہے، جو ڈریسز وغیرہ، اس کو ہی ڈسکس کرتی رہیں گی، لغویات. اور کتنی کتنی دیر ڈسکس کریں گی، کتنی کتنی دیر شاپنگ کرتی رہیں گی. تو یہ حق بات سے آپ کو روک دے گا. جو سارا ٹائم آپ نے ان لغویات میں گزار دیا یا فضول باتوں میں گزار دیا، تو حق بات کرنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا وقت کہاں ملے گا آپ کو؟ تو نہیں ملے گا. اور اتنی لمبی آپ کی آرزوئیں اگر ہو گئیں، اتنی لمبی لمبی پلاننگز ہو گئیں، تو آپ آخرت کے لیے کب تیاری کریں گے؟ دنیا کی اتنی لمبی تیاریاں، وہن آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی ہم میں، پھر ہم آخرت کو بھول جائیں گے. تو زندگی کا تو کسی کو گارنٹی نہیں، گھڑی کا پتہ نہیں. جو وقت، جو لمحہ آپ کے پاس ہے اس کو یوز کر لیں، اسے اپنے آخرت کی تیاری میں استعمال کریں. یہ دنیا امتحان نہیں ہے. امتحان تو آخرت والے دن ہوگا. یہ دنیا امتحان کی تیاری کی جگہ ہے. اس میں امتحان کی تیاری کریں، اس میں کھو نہ جائیں. یہ پکنک سپاٹ نہیں ہے، یہ امتحان کی تیاری کی جگہ ہے. پھر حدیث میں کیا آتا ہے؟ حیا جس میں بھی جس میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی. بے حیائی کسی بھی چیز میں ہوگی تو اسے بدصورت بنا دے گی. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اتنا کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ، فحاشی سے بچ جاؤ. اس کو پروپیگیٹ کرنے سے، فحاشی کی تشہیر سے اس کو مت کرو. یہ عذاب کو دعوت دینا ہے. یہ سارا فضل ہی تو ہے اللہ کا، کہ اللہ نے اتنے سارے احکامات اتار دیے. اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت یہ ہم پہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو ہم تو بھٹک جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ بہت شفقت والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ اس نے ہم پر یہ رحم کیا اور ہمیں ان چیزوں سے بچانے کے سارے طریقے بتا دیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں سے، ہر طرح کی برائی سے، شیطان کے قدموں سے، شیطان کے فٹ پرنٹ سے، یہ اگلی آیت اسی پر ہوگی انشاءاللہ، تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اور ہمیں اپنے دین کا کام کرنے کے لیے چن لے، اور اس کے لیے اس کام کرنے کی توفیق عطا کر دے. آمین یا رب العالمین. اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم له والمعرفة بمعانی والنظر في عجائبی والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.